ماہ رمضان میں قرآن کریم تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مساجد ہیں، کھربوں مسجدیں ہیں، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلینز آف مساجد ہیں۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بچہ، کوئی نہ کوئی حافظ قرآن پورا قرآن تراویح کی 20 رکعت میں کھڑے ہو کر کے سنا رہا ہے، بغیر دیکھے سنا رہا ہے۔ اس قدر ٹریلینز کی تعداد میں ایک کتاب کو یاد کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اس سے بڑا میریکل آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عجوبہ ہم لوگ بولتے ہیں دنیا کے اندر 7 ونڈرز ہیں، اب ترقی کر کے 8 ونڈرز ہیں یا 9 ونڈرز ہیں۔ ارے سارے ونڈرز نکال کر کے نالے میں ڈالو، سب سے بڑا ونڈر تو قرآن ہے کہ جس کو بغیر دیکھے پڑھنے والے دنیا میں ہر زمانے میں رہے۔ صحابہ کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 صحابہ تھے، اور اکثر بڑھاپے کی عمر میں مسلمان ہونے والے صحابہ تھے۔ تو صحابہ میں جو حافظ تھے کم سے کم ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ ہر زمانے میں اس قرآن کو پڑھنے والے، زبانی بائی ہارٹ سینے میں محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، اور قیامت تک قرآن کریم کو اسی طرح سینے میں محفوظ کرنے والے ملیں گے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، قرآن ختم نہیں ہونے والا۔ قرآن کریم جس دن ختم ہوگا، آسمان پر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا قرآن کو، اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے۔ کس قدر دماغ لگانا پڑتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے، کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 3-4 گھنٹے سونے پڑتے ہیں۔ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں صرف 3-4 گھنٹے بس، باقی دن بھر پیشاب پاخانہ کھانا وغیرہ کے لیے 1-2 گھنٹے نکال دو، ٹوٹل 6 گھنٹے آپ نکال دیں گے، 18 گھنٹے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ 18 گھنٹے یہ بچے مدرسوں میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ کتنے دن تک؟ کوئی 1 سال تک پڑھتا ہے، حافظ ہو جاتا ہے، کوئی 3 سال پڑھتا ہے تو حافظ ہوتا ہے، کسی کا دماغ اور کم ہے 5 سال میں حافظ ہوتا۔ ڈیلی 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کس قدر اس نے اپنے خون کو پسینہ کیا ہوگا قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ کیا معمولی بات ہے مصلی پر کھڑے ہو کر پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھنا؟ اگر آپ میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے صرف تم مغرب کی نماز پڑھا دو تو پڑھا پائیں گے؟ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک سمجھانے کے لیے بولنا چاہتا ہوں۔ ہمت نہیں بساتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت پیچھے ہے اور میں نماز پڑھاؤں گا، سورہ فاتحہ کی پہلی دوسری آیت میں ہی اٹک جائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے آگے۔ تجربے کی بات ہے۔ اور حافظ قرآن بغیر دیکھے ہوئے پورا قرآن 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے، کس قدر اس نے محنت کی ہوگی، کتنے خون کے قطروں کو اس نے پسینوں میں بدلا ہوگا، کتنی راتوں کو جاگا ہوگا، کتنی گرمی کے موسم کو دیکھا ہوگا، سردی کے موسموں کو دیکھا ہوگا، کس قدر استاد سے مار کھایا ہوگا، ایک زبر کی جگہ زیر پڑا تو مار، حرف کو نہیں کھینچا تو مار، موٹے حرف کو باریک پڑھ دیا تو مار، اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ رات میں 3-3 بجے سردی ہو گرمی ہو اٹھنا ہے، یاد کرو سبق،
فجر کی اذان ہونے سے پہلے استاد کو اپنے گھٹنے موڑ کر بیٹھو اور سبق سناؤ. معمولی بات نہیں ہے قرآن کریم کو یاد کرنا. بڑی محنتوں کے بعد قرآن کریم سینے میں آتا ہے, اور جب سینے میں پورا قرآن آ جاتا ہے اللہ پاک اس بندے سے کہتا ہے قیامت کے دن, اے میرے بندے, دنیا میں جس طرح تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا تھا, آج تو قیامت کے دن ایک ایک آیت پڑھتا جا, جنت میں ایک ایک سٹیج اوپر چڑھتا جا. کیا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کو؟ ایک آیت پڑھے گا تو ایک سٹیج بڑھ گیا. الحمدللہ رب العالمین پڑھا, ایک فرسٹ فلور میں چلا جا. الرحمن الرحیم پڑھا, سیکنڈ فلور. مالک یوم الدین تھرڈ فلور. سورہ بقرہ میں 280 پر 6 آیتیں ہیں, اس کو پڑھا, 280 پر 6ویں منزل میں ہے وہ. اسے دیکھنا کا تو یوں کرنا, دھڑام سے گر جاتے. اب پورا قرآن پڑھ لے گا, 6660 پر 6 آیتیں ہیں. کتنی اونچائی پر وہ حافظ قرآن چلا جائے گا, کتنا بڑا درجہ ہے. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا, اے میرے بندے, تو نے میرا کلام یاد کیا ہے, تیرے سینے میں میرا کلام ہے, آ جا ادھر, تمہارے لیے اسپیشل گفٹ ہے. کیا ہے؟ جہنم میں چلا جا. تیرے رشتہ داروں میں, دوستوں میں جس کو تو چاہے پکڑ کر کے لا, جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلا جا. میں کمک نہیں بولوں گا. چاہے وہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا تیرا رشتہ دار, زنا کیا کرتا تھا, سود کا مال کھایا کرتا تھا, کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو, اگر وہ تیرا جاننے والا ہے, تو چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جانا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے آ. میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا ارے انہیں بڑا پاپی ہے اسے کہیں کو پکڑ کے لایا, میں نہیں پوچھتا, جا لے جا. 10 آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا بولتا. ایک حافظ قرآن کو بولتا ہے 10 آدمی جاؤ, ٹکٹ فری ٹکٹ, جسے چاہے تو جہنم سے نکال. اور جو عالم دین ہے, مولوی ہے, مفتی ہے, اس سے اللہ بولتا ہے 70 آدمی کو لے جا. کہتے بھائی 70 آدمی اپنے رشتہ داروں میں سے 70 آدمی کو لے جاؤ. اب بتاؤ رشتہ داروں میں کوئی بچے گا؟ اگر آپ کے رشتہ داروں میں 10-15 مولوی حافظ ہوں گے, آپ کا نمبر آئے گا نہیں آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا نہیں آئے گا؟ اگر میرے خاندان میں 2-4 حافظ ہوں گے, اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جانا ہوا, کوئی نہ کوئی تو رحم کھائے گا. چلو بھائی انہیں بلا لے جاؤ, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں اور آپ کے تعلق میں کون ہونا؟ میرا گریڈ کہتا ہے معلوم, MLA سے میرا تعلق ہے. گاؤں کا جو بڑا پردھان ہے اس کے موبائل میں میرا فون نمبر ہے معلوم, انہیں مجھے فون کر کو بلاتا. اس کے ساتھ میں روزانہ ڈنر کرتا ہوں. معلوم ہے کیا تجھے کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے اس کا بڑا مقام ہے, مرنے کے بعد تجھے کام آنے والا کون ہے؟ قرآن والا تجھے کام آئے گا, مسجد والا تجھے کام آئے گا, اللہ والا تجھے کام آئے گا. تو اپنا ایک فیملی حافظ قرآن بناؤ, اپنا ایک فیملی مولانا بناؤ, اپنا ایک فیملی مفتی صاحب کو تیار کرو. اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے پاس موجود علماء کی اور حافظ قرآن کی خدمت کرو. علماء کی اور حافظ قرآن کی کیا کرو؟ خدمت کرو. آپ لوگ برا نہیں مانتی, ایک بات بولن دے, بالکل برا نہیں ماننا. بعض لوگ مان سکتے ہیں, بعض لوگ برا مان سکتے ہیں, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آج میرے دل میں بات آ گئی, میں بول دیتا ہوں. شادیوں میں کتنے لاکھ روپیہ ضائع کیا جاتا ہے, صرف ڈیکوریشن کے نام پر 1-1 لاکھ روپے کے پھول زمین پر بچھا دیا جاتا ہے. پھول 1-1 لاکھ روپیہ.
اور جو سٹیج ہے اس میں جو پھول لگاتے ہیں کئی ہزار کے. ایک کیمرہ ہو تو کافی نہیں ہے کیا؟ ادھر سے ایک کیمرے والا, ادھر سے ایک کیمرے والا, پھر اس کو دکھانے والا, وہ کیا ڈرون, اسے اڑانے والا, 15-20 آدمی کا وہ لے کر کے آتا ہے, اس میں کئی لاکھ روپیہ. یہ صرف میں ویسٹ خرچے بتا رہا ہوں, ویسٹ خرچے. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا ویسٹ خرچوں میں لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کو اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام جس نے پڑھ کر کے سنایا, اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ حضرت یہ فطرے کے پیسے یہ رکھ لو, 50 روپیہ, 70 روپیہ, 100 روپیہ. کیا ہے یہ؟ منجے دیونک کو کانتوں میں میرے واسطے بیان کر لیتا ہوں بولیں گے نہیں, اللہ کے واسطے اب سے لے کر رمضان ہوئے تک 1 روپیہ منجے دیونک کو. میں دوسروں کے بارے میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے, دوسرے حافظوں کے بارے میں بولتا ہوں, دوسرے مولویوں کے بارے میں, دوسرے مسجد کے امام کے بارے میں, دوسرے مؤذن اور دوسرے ثانی مؤذن وغیرہ کے بارے میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. منجے 1 بھی روپیہ دیونوں کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ 100 روپیہ دے رہے ہیں, 50 روپیہ دے رہے ہیں, ایک فطرہ دے رہے ہیں. اللہ کا کلام اس نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا, ایک حرف آپ کا صحیح نہیں, اس بندے نے 20 رکعت تراویح میں آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا. کس قدر آپ نے مزہ لیا اس کلام کو سن کر کے, کتنی ساری نیکیاں آپ نے حاصل کی ہیں. آپ کو روزانہ 1 پارہ سنانے کے لیے وہ حافظ قرآن روزانہ 5 گھنٹے محنت کیا کرتا تھا. حالانکہ اس کو یاد ہے, لیکن ڈر ہے, کانتوں بھی اٹک آتا کیا کی, غلطی ہو جاتی کیا کی, پیچھے سے امام صاحب کیا تو لقمہ دیتی کیا کی, ڈر ہے. صرف ڈر کی وجہ سے فجر میں پڑھتا ہے, تہجد میں پڑھتا ہے, اشراق میں پڑھتا, ظہر سے پہلے پڑھتا, ظہر کے بعد پڑھتا, عصر کے بعد پڑھتا, حتیٰ کہ تراویح سنانے سے پہلے بھی ایک بار ریوائز کر لیتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس قدر محنت کر کے بیچارے نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا ہے, آپ اس کو 50-100 روپیہ دیں گے. انصاف کی بات ہے کیا؟ بولو, بالکل بھی انصاف کی بات نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے, انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا. وہ بیٹا گیا استاد کے پاس, قرآن پڑھا, سٹارٹ کیا, الحم کا سورہ پڑھنے کے لائق ہو گیا. کتنا؟ خالی الحم کا سورہ, سورہ فاتحہ پڑھنے کے وہ لائق ہو گیا. تو کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق 500 درہم, ایک روایت کے مطابق 1000 درہم تھیلی میں گفٹ بنا کر کے استاد کے پاس بھیجا. استاد ونڈر, میرے پاس 1000 درہم کا تحفہ آیا. 1000 درہم اس زمانے میں کیا مطلب؟ پورے 1 سال کا خرچہ چل جائے گا. اتنا بڑا گفٹ دیا کس نے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو, جس استاد نے خالی الحم کا سورہ سکھایا, اس کو 1000 درہم گفٹ میں دیے. وہ استاد حضرت کو بولے, حضرت اتنا بڑا گفٹ آپ نے مجھے دیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ارے تجھے کیا قرآن چھوٹا معلوم ہوتا ہے؟ تجھے کیا قرآن کریم چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں, میرے رب کا کلام ہے. انبیٹیبل ہے, ان میچبل ہے, ایسا ایک کلام ہے. یہ پڑھنا تو نے میرے بچے کو سکھایا ہے. 1000 درہم تو صرف میرے پاس آج اتنے ہی تھے, اس لیے میں نے لا کر کے دیا. اگر میرے پاس 10,000 درہم بھی ہوتے تو وہ بھی پہنچا دیتا. یہ ہے قرآن کا مقام.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں یاد کی ہے. کتنے سال میں؟ 12 سال لگے ان کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں. الفاظ یاد، معنی بھی، مطلب بھی، تفسیر بھی. 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ یاد کیا تو ایک بہت بڑا اونٹ پکڑ کر کے لائے اور اس کو ذبح کر کے پورے محلے کی دعوت کی کہ آج مجھے قرآن کی ایک سورت یاد ہو گئی. یہ ہے قرآن کی شان. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں یاد کیا تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایک اونٹ ذبح کر کے محلے میں دعوت کی. یہ قرآن کا مقام ہے، قرآن کا درجہ ہے. تو علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کریں، حافظ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کریں، مسجدوں میں خدمت کرنے والے امام ہے، مؤذن ہے. میں نہیں، پھر بولتا ہوں میں نہیں، ایکسپٹ می. تو سب کی خدمت کریں کیونکہ یہی آپ کو کام آنے والے. آپ لوگوں کو اگر نیند نہیں آ رہی تو ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں. حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث. پہاڑ کے برابر ان کے سینے میں نالج ہے، علم ہے. سمندر کے برابر ان کے سینے میں نالج ہے. اتنے بڑے اللہ والے. انہوں نے لکھا ہے ایک اللہ والے ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. جاتے ہوئے ایک شخص نے پوچھا کیا بات ہے آپ یہاں قبر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ بولے اس قبر میں جو بچہ ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. وہ کون تھا؟ میرا اسٹوڈنٹ تھا. میرے پاس پڑھنے والا بچہ تھا، میرے پاس سبق پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا. بیٹا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس بچے نے خواب میں مجھے بتایا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے قبر میں دفن کر دیا اور آپ چلے گئے تو میرے پاس ایک بہت بڑا کتا آیا قبر میں. ایسا لگا جیسا کہ وہ مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے. اتنے میں میں نے ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کو دیکھا قبر کے اندر. بڑا خوبصورت ہے. جیسے ہی وہ آیا قبر میں اس نے کیا کیا؟ یہ جو کتا مجھے کاٹنے آ رہا تھا اس کو بھگا دیا. دور سے ہی اشارہ کیا، وہ کتا چپ چاپ چلا گیا. تو میں نے اس آنے والے نوجوان سے پوچھا کہ ارے بھائی نوجوان، میں نے تجھے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا تھا، بڑا خوبصورت ہے، تیرا ڈریس بھی اچھا ہے، شکل صورت بھی بڑی اچھی ہے، تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں وہ قرآن ہوں جس کو تو جمعہ کے دن پڑھا کرتا تھا. میں قرآن کی وہ سورت ہوں، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جانے والی سورت ہے. میں قرآن کریم کی وہ سورت ہوں جس کو تو جمعہ کے دن پڑھا کرتا تھا. اللہ نے مجھے یہاں قبر میں تیری حفاظت کے لیے بھیجا ہوا. قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو آپ کو قبر میں ساتھ آنے والی ہے، قبر کے اندر آپ کو عذاب سے بچانے والی اور آخرت میں آپ کا درجہ بلند کرنے والی کتاب ہے. تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور قرآن کریم کو خوب پڑھنا چاہیے اور قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.